شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حسد کی خرابی اور بربادی اور حاسد انسان کی خست تباہ اور اس کی ذلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں حسد کرنے والا انسان جو بدترین انسان ہے ان جیسا اخلاق اپنا رہا ہے۔ ابلیس کا کام ہے حسد کرنا، قابیل پہلا قاتل اس کا کام ہے حسد کرنا، یہود کا کام ہے حسد کرنا، منافقین کا کام ہے حسد کرنا، مشرکین کا کام ہے حسد کرنا، کفار کا کام ہے حسد کرنا، اور دنیا کے انبیاء کے بدترین دشمنوں کا کام رہا ہے حسد کرنا۔ اور حاسد انسان بے شک کلمہ گو ہے، وہ جب حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اہل ایمان والی خوبی سے نکل رہا ہے اور کفار و مشرکین کی جو بری عادت ہے ان سے مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ پھر یہ ایسی بیماری ہے کہ جب حسد کی بیماری دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو پھر یہ ایک بیماری ہی نہیں ہوتی، اس وجہ سے انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ درندوں کی درندگی کو مات کر دیتا ہے، سانپ کے زہر کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور بڑے بڑے شیاطین کی شرارتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور حاسد انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جو ایک کسی بھی انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ کس حد تک گر جاتا ہے ہم پوری طرح اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسد کی بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، یہ تو امتوں کی بیماری ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے میری امت کو وہ بیماری نہ لگ جائے جو پہلی امتوں کو لگی تھی۔ صحابہ نے پوچھا ما داء الامم، امتوں کی بیماری کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التباغض والتشاحن، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، دل کے اندر کینے پالنا، التکاثر، دنیا سب سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کے جمع کرنے کی خواہش اور کوشش میں لگے رہنا، پھر اس کے بعد التحاسد، اس بنیاد پہ حسد کرنا، پھر اس کے بعد البغی، ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا، پھر اس کے بعد الہرج، ایک دوسرے کا قتل کر دینا۔ یہ امتوں کی بیماریاں ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ بالعموم جب بھی حسد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی نہیں ہے، میں تو اس سے پاک ہوں۔ اور یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ مریض انسان بیمار بھی ہو اور وہ اپنے مرض کو ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔